اول کا نام دل کی دھڑکن۔ کس نمبر 1۔ وہ ایک بھیانک رات کا تیسرا پہر تھا۔ سب جگہ سناٹوں کا راج تھا۔ یہ علاقہ جنگل سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ یہاں ایک چھوٹا سا گھر تھا جو 2 کمروں پر مشتمل تھا اور غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ ایک آدمی کا گھر تھا جو مکمل طور پر پاگل ہو چکا تھا کیونکہ اس کی منگیتر اس کی جان سے عزیز لڑکی کو اتنا مارا گیا اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور اس کی سب ویڈیوز بنائی گئی اور اسے انٹرنیٹ پر ڈال دیا گیا۔ اب ایسی چیزیں کب رکتی ہیں؟ وہ ویڈیوز بھی آگ کی طرح پھیلی اور اس کی منگیتر جو اس قدر زیادتی پر بھی بچ گئی تھی اس ویڈیو کی وجہ سے خودکشی کر گئی، اور وہ تو جیسے یہ عزم ہی کر کے بیٹھ گیا کہ اب تو ہر آدمی کو اسی اذیت سے گزرنا پڑے گا جس سے وہ گزری۔ اتنی بھیانک رات میں بھی وہ اپنی اسی کام میں مگن تھا اور اس لڑکی کو اس نے بیڑیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ وہ کب سے اسے بلیڈ سے مار مار کر ادم ہوا کر چکا تھا اور ساتھ وقفے وقفے سے بیلٹ بھی مارتا۔ اب صنم لڑکی پر اس کی سانسیں تنگ ہو گئی۔ اس کے کپڑے آدھے سے بھی زیادہ پھٹ چکے تھے اور وہ درد سے کراہ رہی تھی اور اسے بلیڈ سے مار مار کر ادموا کر چکا تھا اور ساتھ وقفے وقفے سے بیلٹ بھی مارتا۔ اب صنم لڑکی پر اس کے سانسیں تنگ ہو رہی تھی، اس کے کپڑے آدھے سے بھی زیادہ پھٹ چکے تھے اور وہ درد سے کراہ رہی تھی اور خوف سے کانپ رہی تھی کیونکہ سامنے والا اب لوہے کی سلاخ گرم کر رہا تھا اور اب وہ صرف یہ سوچ رہی تھی کہ آخر کس چیز کی سزا مل رہی ہے۔ اس کے سامنے اس کی سابقہ زندگی کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ اس کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے اس کے باپ کی موت ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی اور اس کی ماں اس غم میں ایسی نڈھال ہو گئی کہ اس کو پیدا کرتے ہی مر گئی۔ صرف ایک بہن ہی تھی جو اس کے ساتھ تھی۔ صنم اپنے بہن سے 10 سال چھوٹی تھی اور بچپن سے لے کر اب تک وہیں اس کے ساتھ رہی تھی، لیکن جب سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ ہاسٹل آ گئی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے تک صنم ان کے ساتھ ہی رہی، لیکن اس کا بہنوئی جس طرح سے اسے دیکھتا تھا وہ صنم کے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی بہن کا گھر خراب ہو، اس لیے اب وہ جاب بھی کرنے لگی۔ اس لوہے کی سلاخ کے لگتے ہی وہ حال اہم اس کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی۔ وہ آدمی شاید اسی طرح سب کو اذیت دیتا اور پھر زیادتی کا نشانہ بنایا کرتا۔ یہ بات کو بھی اس جگہ کا حلیہ دیکھ کر جان لیتا، جگہ جگہ خون کے دھبوں کا موجود ہونا اس بات کی دلیل تھا کہ نہ جانے کتنی ہی سسکیوں کو دبا دیا گیا، کتنوں کا دم گھٹ گیا ہوگا۔ اب وہ آدمی سلاخ اسی کے ہی پاؤں پر پھینک کر اس کو مزید اذیت دے کر اب اس کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی نیت سے آگے بڑھ رہا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کیا زندگی اتنی بے مول ہوتی ہے؟ وہ آنکھیں بند کر کے اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی، اپنی عزت کی دعا کر رہی تھی، تبھی ایک زوردار آواز آئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ تم اٹھ گئی؟ صنم میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ ثانیہ پیار سے اس کا چہرہ۔ آپی میں دوبارہ بچ گئی۔ صنم کو گہرا افسوس ہوا۔ میری طرف آ رہا تھا وہ کچھ اور بھی کہنے والی تھی جب ثانیہ نے چومتے ہوئے پوچھا، میرا بچہ ایسے نہیں کہتے۔ ثانیہ پیار سے اپنی چھوٹی بہن کو سمجھا رہی تھی۔ ابھی میں تو مرنے کے قریب تھی۔ وہ اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا اور ساتھ کہنا شروع کیا، تم اب کسی سے یہ بات نہیں کرو گی سوائے ہادی کے، سمجھی؟ تمہارے بہنوئی باہر بیٹھے ہیں اور تم کو گالیوں سے نواز رہے ہیں، لیکن آپی یہ ہادی کون ہے اور میری کیا غلطی ہے ان گالیوں کی وجہ؟ وہ ایک ہی سانس میں سوال کر گئی۔ وہ 3 دن کے بعد اٹھی تھی اور اٹھتے ہی اپنی بہن کو کسی اجنبی کو تھانے کا خیال ہی ثانیہ کی جان رہی تھا۔ ماں بن کر پالا تھا، کیسے صبر آتا، تکلیف سے دل پھٹ رہا تھا، مگر ہائے یہ مجبوریاں کبھی کبھی خون کے آنسو رلاتی ہیں۔
صنم، ہادی تمہارا ہونے والا شوہر ہے، اسی نے تمہیں بچایا ہے تو بچانے کی قیمت لے گا۔ مجھ سے صنم تو جیسے ہی تپ گئی، اس سے ایسی قیمت نہیں مانگی میں نے کیا کیا تھا اسے، ہاں، اور وہ مان گیا، حد ہی ہو گئی۔ بس ایک لفظ بھی نہ سنو تم سے، سمجھی؟ تھپڑ کھاؤ گی ورنہ۔ آپی، غم و غصے سے صنم کی آواز پھٹ گئی۔ منہ بند اور ایک لفظ نہیں، میں تم کو ایک محافظ دے کر رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ مطلب آپ کے لہجے میں حیرت تھی۔ مطلب حیدر بہنوئی نہیں چاہتے تھے تم سے تعلق رکھو۔ آپ ہی ابھی وہ کچھ کہہ ہی رہی تھی کہ کمرے میں حیدر کمرے میں داخل ہوا اور صنم پر حقارت بھری نظر ڈال کر ثانیہ سے مخاطب ہوا، جس کے ساتھ بھیجنا ہے بھیجو، جلد از جلد دفع کرو، کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ مولوی کے ساتھ باہر کھڑا ہے، دوپٹہ لو اس کے سر پر۔ اور صنم تو سن ہی ہو گئی اس انکشاف پر کہ ثانیہ نے جلدی سے دوپٹہ اس کے سر پر پھیلایا۔ پھر مولوی صاحب اندر آئے اور نکاح شروع ہوا۔ یہ وقت تو ہر لڑکی کے لیے ہی مشکل ہوتا ہے، اور وہ تو اپنا آخری رشتہ بھی کھونے والی تھی۔ اس کو تو ایسے شخص کے ساتھ رخصت ہونا تھا جس کو وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ 3 دفعہ قبول ہے کہنے کے بعد کانپتے ہاتھوں سے دستخط کرتے وقت اسے اپنی بے بسی پر جی بھر کر رونا آیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی بہن اس کو بے اختیار چوم رہی تھی، جیسے آخری بار، میں اپنا سارا پیار لٹا دینا چاہتی ہوں۔ صنم کچھ نہ بولی، بس بے تاثر نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ کمرے کے دروازے پر ہادی کھڑا یہ منظر خاموش نظروں سے دیکھ گیا۔ 10-15 منٹ کے بعد ثانیہ اور حیدر چلے گئے اور ہادی جو کب سے خاموش تماشائی بنا ہوا تھا اب کمرے میں داخل ہوا اور قدم قدم چلتا اس کے پاس والی کرسی کھینچ کر بیٹھا، صنم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تحفظ کا احساس دلایا، اور وہ جو کب سے رو رہی تھی اب خاموش ہو گئی تھی۔ صنم، نکاح بہت خوبصورت رشتہ ہے، یہ پتھر کو بھی محبت کرنا سکھا دیتا ہے۔ ہم وقت دیں گے اس رشتے کو، اب تم آرام کرو، کل بات کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ہاتھوں کو چھوڑتا اٹھ کر چلا گیا، اور وہ اس کے لہجے کی مٹھاس محسوس کرتی آنکھیں موند گئی۔ ہمیں وہ لب و لہجہ، وہ انداز نہیں ملتا سارے شہر میں، تیرے جیسا انسان نہیں ملتا۔ صنم کو تو اس نے ریلیکس کر دیا تھا، مگر وہ خود بہت پریشان ہو چکا تھا۔ کل تک وہ صرف ہادی تھا، ایک بے بس جان موجود۔ وہ لوگوں کے سامنے تو مسکرا دیا کرتا، چھوٹی بے معنی مسکراہٹ، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ وہ تو بس ایک روبوٹ بن چکا تھا، صبح اٹھنا، کام کرتے رہنا، رات بھر کام کرنا، اور نہ جانے کب اس کی آنکھ لگتی یہ وہ نہیں جانتا۔ لیکن ہر صبح وہ پچھلے دن سے زیادہ بیزار ہوتا، لیکن اب وہ کسی کا شوہر تھا، اس کے ساتھ کسی کی زندگی وابستہ تھی۔ آج سے کچھ دن پہلے جب وہ گھر کے لیے نکل رہا تھا تب ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی۔ وہ اپنا نام ثانیہ بتا رہی تھی، آتے ہی اس کے سامنے ہاتھ چھوڑ کر اس سے مدد کی درخواست کر رہی تھی۔ ہادی نے ابرو اچکا، جیسے کہہ رہا ہو کہ کیسی مدد؟ ثانیہ نے کہنا شروع کیا، میری بہن، وہ مر جائے گی، میری مدد کریں، میری بہن، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہادی کو بہت کچھ یاد آیا، لیکن سر جھٹک کر ثانیہ سے جگہ پوچھنے لگا۔ اتنا تو وہ جان گیا تھا کہ کوئی ایسی جگہ اس لڑکی کی بہن پھنسی ہے جہاں سے وہ خود نکالنے سے قاصر ہے۔ وہ آگے آگے چل رہی تھی اور وہ پیچھے، لیکن وہ بہت بول رہی تھی، سارا راستہ ہی بول رہی تھی کہ وہ لوگ شاپنگ کے لیے نکلے تھے اور ایک آدمی مجھے دھکا دے کر صنم کو اٹھا کر لے گیا۔ ثانیہ ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی
اور راستہ جیسے جیسے جنگل کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ہادی کا جواب ضبط دے رہا ہوتا ہے۔ ہادی کو بہت کچھ یاد آ رہا تھا لیکن وہ ضبط کرتا چلا رہا۔ ثانیہ کی آواز نے اسے اس گھر کی طرف متوجہ کیا۔ دیکھو یہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، یہ صنم کی آواز ہے، وہ میری جان کتنا پینچ رہی ہے۔ بھائی میری مدد کرے، ہم کو اندر جانا ہوگا ورنہ میری گڑیا مر جائے گی۔ وہ آگے بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی لیکن ہادی کا دماغ تو لفظ میری گڑیا میں ہی الجھ گیا۔ جب 5 منٹ تک ہادی کی جانب سے کوئی جواب نہ آیا تو ثانیہ نے اس کے سامنے چٹکی بجائی اور دھڑا دھڑ کہہ کر سیدھا ہوا۔ ہاں کیا آپ میری مدد کر رہے ہیں یا میں خود جاؤں؟ نہیں آپ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ موبائل کی روشنی میں اسے پاس ہی ایک سلاخ نظر آئی اور وہ سلاخ اٹھا کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اندر کا منظر دیکھنے لائق نہیں تھا۔ وہ آدمی پاگلوں کی طرح ہنستا ہوا ایک لڑکی کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ لڑکی اتنی زخمی حالت میں تھی کہ اس کے سارے منہ پر نیل تھے اور ہونٹ پھٹا ہوا تھا، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور وہ خود کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے خود کو زیادتی کا نشانہ بننے سے پہلے موت کی دعا کرتی نظر آ رہی تھی۔ بس یہیں تک ہادی کی ہمت تھی۔ وہ ایک اور زندگی کو یوں ختم ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ قدم قدم محتاط انداز میں چلتا آیا، اس پاگل درندے کے پاس پہنچا۔ وہ پاگل شاید اتنا مصروف تھا اپنے کاموں میں کہ اسے ہادی کی چاپ تک محسوس نہ ہوئی اور ہادی نے پوری قوت سے وہ سلاخ اس کے سر پر دے ماری۔ سلاخ لگتے ہی وہ دھڑام کی آواز سے گرا اور ثانیہ دوڑتی ہوئی اندر آئی، صنم کے گرد لپٹی اور ایک بار ہادی کو پکارا۔ وہ جواب تک منہ موڑنے کھڑا تھا، فوراً سیدھا ہوا۔ اسے اٹھاؤ، جلدی کرو، ثانیہ بولی۔ آپ ہی؟ اور وہ کون تب کر بولی۔ یہاں اس کی بہن موت کے منہ میں جا رہی تھی اور یہ آدمی فضول سوال کر رہا تھا۔ اس کے کون کے جواب میں وہ اتنا پھر کر بولی جیسے سارا کیا کرایا اسی کا ہو۔ فوراً صنم کو اٹھایا اور دونوں نے باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ اسے اپنے ہی ہسپتال اٹھا لایا، ٹریٹمنٹ دیا گیا۔ صبح تک صنم کی حالت خطرے سے باہر تھی لیکن وہ ہر آدھے گھنٹے بعد چینکتی۔ ڈاکٹر بہت مشکل سے اسے بار بار سکون اور دوائیاں دے کر سلاتے۔ اس کا علاج بہترین ڈاکٹر کر رہے تھے۔ وہ تینوں دن آ کر ایک بار تو ضرور اس کا حال پوچھتا۔ تیسرے دن اس لڑکی کے بہنوئی نے آ کر تماشا کھڑا کر دیا کہ اس لڑکی کو ہم گھر لے کر نہیں جائیں گے۔ ثانیہ رو رو کر کہہ رہی تھی، کہاں جائے گی میری بہن؟ رحم کرے حیدر، میری بہن، اس کا میرے علاوہ وہ کون ہے اس دنیا میں؟ چلتا کرو کسی کے بھی ساتھ جو ملے تم کو۔ اور ہائے رے ہادی کی قسمت، وہ اسی وقت کوریڈور سے گزرا اور ثانیہ پھر اس کے سر ہو گئی۔ بات تو ساری سن چکا تھا لیکن یہ مطالبہ سمجھ سے باہر تھا۔ لیکن وہ رو رو کر ہادی کی منتیں کر رہی تھی کہ خدارا میری بہن کو اپنا لو پلیز، اور وہ خود کو نہیں جانتا تھا کب اس کا سر اسبات میں ہلا۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے کامنٹ ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔